سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ۔ چاند کے حساب سے جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے رجب المرجب بھی کہہ دیتے ہیں اسے۔ اگلا مہینہ جو آئے گا وہ شعبان کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اور اگلے مہینے کو تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ صاحب وہ شب برات یعنی سبرات کا مہینہ۔ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں اگر ان کا تم آپس میں ایک دوسرے سے درجہ ملاؤ تو کوئی بڑے درجے کا ہے، کوئی چھوٹے درجے کا ہے۔ جتنا اللہ کے قریب درجہ ملا اتنا ہی ان کا درجہ بڑھ گیا، اور جو ذرا کچھ فاصلے سے رہے تو درجہ کم ہوتا چلا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس مہینے میں رجب کے مہینے میں آپ کا وہ قصہ پیش آیا جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج میں یعنی اس رات میں آپ خانہ کعبے سے چلے۔ اس وقت آپ کا قیام مکہ ہی میں تھا، جب تک مدینہ کی ہجرت نہیں ہوئی تھی، کہ آپ کو کے سامنے جبریل امین نے سواری پیش کی۔ سواری کا نام ہے براق۔ وہ اتنی تیز چلنے والا تھا، اتنا تیز چلنے والا تھا جیسے آپ نے دیکھا بجلی کا کرنٹ، ادھر بٹن دباؤ اور ادھر ہی فوراً دوسری طرف بجلی پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے اس سواری کا نام ہوا براق۔ برق کے معنی بجلی ہی کے آتے ہیں۔ تو اتنی تیز چلنے والی یہ سواری حضور کے سامنے پیش کی گئی۔ اگرچہ براق کے اوپر جب آپ بیٹھنے لگے تو اس نے ذرا کچھ شوخی سی دکھائی، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو۔ تو جبریل امین نے کہا تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر کون سوار ہے؟ یہ وہ ذات سوار ہے کہ زمین اور آسمان ان کا کوئی مقام ان کے سامنے نہیں ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ خانہ کعبہ اسے مسجد حرام کہتے ہیں، اور جو فلسطین میں مسجد ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی، اس کا نام ہے مسجد اقصیٰ۔ تو آپ کو خانہ کعبے سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ قرآن پاک اسے صاف طور سے بیان کر رہا ہے۔ اس لیے مسئلہ آتا ہے شریعت کا کہ اگر کوئی معراج کا انکار کرے کہ ایسا نہیں ہوا، آپ کو مکے سے مسجد اقصیٰ تک نہیں لے جایا گیا، تو چونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے لہذا ایمان سے وہ دور ہو جائے گا، اس کو کافر ہونے کے فتویٰ دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو مسجد اقصیٰ میں جب آپ پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑی جماعت انبیاء کرام کی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ جب نماز کا مسئلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پیش کیا گیا، اور آپ نے تمام نبیوں کو وہاں پر نماز پڑھائی۔ یہ نبی کہاں سے آ گئے؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں صاحب کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے؟ جہاں یہ مسجد اقصیٰ ہے یہاں بہت سارے انبیاء دفن ہیں۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کی، اور اس کے بعد میں جتنے بنو اسرائیل میں نبی آتے رہے وہ سب کا قیام یہیں رہا، سب کے یہیں پر دفن ہوئے ہیں۔ اگرچہ جہاں کعبہ ہے کعبے کے چاروں طرف بھی بہت زیادہ قبریں ہیں۔ اب تو چونکہ وہاں کی حکومت نے بڑے سخت انتظام کر دیے، وہاں اب دفنانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا ہے
کہ اس زمانے میں اچھے بزرگ لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ کعبے کے قریب میں دفن ہو جاؤں۔ تو جہاں ہم طواف کرتے ہیں، طواف جس جگہ پر کیا جاتا ہے، یہاں سب نیچے بزرگوں کی قبریں ہیں، اور جسے حتیم کہتے ہیں جو کعبے کی برابر میں جگہ نکلی ہوئی ہے، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ جہاں خانہ کعبہ کا پرنالہ پانی کا گرتا ہے تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو ایسے ہی مسجد اقصی میں چاروں طرف انبیاء دفن ہیں، اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس جگہ کو بہت برکت والا بنایا۔ تو آپ نے یہاں سب انبیاء کو نماز پڑھائی، اور اس کے بعد میں جبریل امین نے کہا چلو اب آسمان کے دروازے پر پہنچے، تو آسمان کا دروازہ بند تھا۔ جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جو پہرے دار تھا اس نے کہا کون؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل، کہ تمہارے ساتھ میں کون ہے؟ کہ میرے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خیر وہ بڑا لمبا قصہ ہے کہ آپ نے اوپر جا کر کے کیا کچھ دیکھا، کہیں آپ نے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، اور پھر اس جگہ کے اوپر آپ پہنچے جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس جگہ پر نہیں جا سکتے، چونکہ وہاں اللہ کی ذات کا نور ہے، اللہ کی ذات کو ان آنکھوں سے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ صرف قیامت کا ایک منظر تو وہ ہوگا قیامت آ جانے کے بعد کہ اللہ ہر مسلمان کی آنکھوں میں طاقت پیدا کر دیں گے، تب تو ہم اللہ کو دیکھ لیں گے۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جس طریقے سے سورج میں تو کوئی بھی اتنی روشنی نہیں، لیکن ہماری آنکھیں سورج کو نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ کو تو کہاں دیکھ لیں گی۔ تو جب وہ مقام آیا تو جبریل پیچھے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے جبریل، آخر کیا تو نے ہماری بے وفائی دیکھی جو یہاں چھوڑ کر کے چل دیے ہو؟ تو جبریل امین نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، اگر میں ذرا 1 انچ بھی آگے بڑھ جاؤں تو جو اللہ کا نور ہے وہ میرے پروں کو جلا دے گا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف تمہاری ہی طاقت ہے کہ تم اس جگہ پر پہنچ رہے ہو کہ جس جگہ پر آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی پہنچے گا۔ یہ ہے مختصر سا وہ معراج کا واقعہ جو اسی مہینے میں پیش آیا، رجب کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ رہا یہ کہ آپ نے اللہ کی ذات کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ تو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جسے علماء بھی حل نہیں کر پائے، لیکن بہرحال اس جگہ پر آپ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں تک کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ یہ چونکہ اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوا، اللہ کے قریب ہو جانے کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی۔ جب آپ آ رہے تھے مدین سے اور راستے میں نور اللہ کا نظر آیا جہاں آپ کو نبی بنایا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا تھا تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو کوہ طور پر درخواست کی لیکن وہاں پر نہ دیکھ پائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں پر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت کے ساری دنیا دوبارہ زندگی کی جائے گی، اس وقت میں اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے کا نام ہے۔ حضرت اسرافیل کے ہاتھوں میں ایک سور ہے جسے سور کہا جاتا ہے، وہ انتظار میں کھڑے ہیں کب حکم ملے۔ جس دن وہ اس میں پھونک ماریں گے تو ساری دنیا کا بسترا گول ہو جائے گا، سب چیزیں ختم، پہاڑ اس طریقے سے اڑ جائیں گے جیسا کہ ہوا میں روئی اڑ جاتی ہے، سورج ختم، آسمان ختم، زمین ختم، اسے کہا جاتا ہے قیامت۔ اس کے بعد میں پھر ایک دوبارہ منظر آئے گا، دوبارہ پھر یہی اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے تو پھر زمین کو حکم ملے گا جو تمہارے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں سب کو باہر نکالو۔ یہ جو ہماری ہڈیاں گل کر کے سڑ کر کے زمین میں مل گئی ہیں، اور زمین میں کیا مل گئی؟ زمین میں تو مٹی مل گئی ہے۔ جو بدن کے اندر پانی ہے، یہ پانی اس پانی کے اندر مل گیا ہے جو اللہ نے پانی زمین اور آسمان کے بیچ میں پیدا کر رکھا ہے۔
ایسے ہی آگ ہے اس بدن میں، آگ اس آگ میں مل گئی جو کہ اللہ نے آگ پیدا کی ہے، حکم ملے گا آگ کو کہ جو تمہارے اندر بدن کی امانتیں ہیں اسے باہر نکالو، ہوا سب ان کو نکال دے گی۔ اب یہ پھر سب کے سب اسی طریقے سے زمین سے نکل پڑیں گے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ اس کا نام رکھا جاتا ہے حشر کا میدان۔ یہ حشر کا میدان انتہائی خطرناک ہوگا، کیونکہ سوچو جہاں اربوں کی تعداد میں انسان اکٹھے ہو گئے اور جاندار بھی ہر ایک اکٹھے ہو گئے، اور پھر حساب و کتاب ہو نہیں رہا۔ سورج کا یہ حال ہوگا، آج تو سورج آپ سے کروڑوں میل دور ہے، تب بھی ہم اس کی دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور قیامت کے دن جہاں حشر کا میدان ہوگا تو حشر کے میدان میں سورج اتنا قریب آ جائے گا جیسا کہ یہ سمجھ لو کہ ہم سے گز 2 گز کی دوری کے اوپر سورج آ جائے۔ اب سوچو کتنی بڑی گرمی ہوگی، اور کوئی کسی کا حال معلوم کرنے والا نہیں ہوگا، ساری دنیا پریشان۔ یہ پہلا جو پریشانی کا عالم ہوگا، اس پریشانی کے عالم میں مسلمان بھی ہوں گے، جو کافر ہیں مشرک ہیں وہ بھی سب کے سب ہوں گے، سارے نبی بھی ہوں گے، سارے بزرگ سارے عالم بھی ہوں گے، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہو سکے گی جو اللہ سے یہ درخواست کر دیں کہ اے اللہ جو کچھ ہوگا حساب و کتاب تو ہو جائے۔ سب یہ کہیں گے اے اللہ تو حساب کتاب تو کر دے، کہ جس کا دوزخ میں جانا ہے وہ دوزخ میں چلا جائے گا، جس کا جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس پکڑ سے تو ہم بچ جائیں گے۔ دیکھا ہے آپ نے دنیا میں جب کوئی آدمی مصیبت میں گر جاتا ہے تو وہ موت مانگتا ہے، اے اللہ تو موت دے دے، موت دے دے، حالانکہ کوئی موت میں جانے کے بعد میں تھوڑا ہی وہ بچ جائے گا، ہو سکتا ہے وہاں جا کر کے اور زیادہ پکڑ میں آ جائے، لیکن دنیا کی مصیبت سے بچنے کے لیے انسان دنیا میں موت مانگتا ہے۔ تو یہی حال ہوگا وہاں ہر ایک یہ کہے گا کہ اللہ حساب و کتاب تو ہو جائے، جو کچھ ہوگا دوزخ یا جنت جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن حساب و کتاب کی درخواست کوئی اللہ کے سامنے پیش کرنے والا نہیں ہوگا، سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب کے یاد آئے گا چلو اپنے ابا آدم کے پاس چلیں اور ان سے جا کر کے درخواست کریں کہ اللہ سے سفارش کر دو کہ اللہ حساب و کتاب نمٹا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ ان کی اولاد پہنچے گی تو حضرت آدم کہیں گے میری تو یہ ہمت نہیں جو میں اللہ کے سامنے بول سکوں، چونکہ میرے سے ایک بھول ہو گئی تھی، اللہ نے مجھے منع کیا تھا یہ دانہ مت کھانا، میں نے بھول میں وہ دانہ کھا لیا تھا، میں تو اس میں شرمندہ ہوں، میری تو ہمت ہے نہیں۔ اندازہ لگاؤ آدم علیہ السلام کی ہمت سفارش کرنے کی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں نمبر وار اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن ہر نبی عذر کر دے گا میری ہمت نہیں ہے جو میں اللہ کے سامنے سفارش کر سکوں۔ ہاں اگر تم کچھ چاہتے ہو اور کچھ امید رکھتے ہو تو دیکھو محمد کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری سفارش کر دیں۔ یہ سارے انسان حشر کے میدان میں گھبرائے ہوئے مصیبت سے ڈرے ہوئے حضور کے پاس پہنچیں گے۔ اس وقت میں حضور یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی کتنی تعریفیں کروں گا۔ ایک مقام ہے مقام محمود، اس مقام کے اوپر سوائے ہمارے نبی کے کوئی نہیں پہنچے گا۔ وہاں پہنچ کر کے آپ بہت زیادہ اللہ کی تعریف کریں گے، اور اس وقت میں پھر آپ سب کے لیے سفارش کریں گے اے اللہ یہ تیری مخلوق ہے، یہ تیرے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، تو ان کا حساب و کتاب نمٹا دے، تب آپ کی یہ سفارش قبول ہوگی۔ اندازہ لگاؤ آپ کے مقام کا، آپ کے درجے کا، کہ کوئی بھی نبی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بات کیا ہے؟ معراج کا قصہ، معراج میں جو حضور کو مقام اللہ نے دیا ہے وہ کسی نبی کو نہیں دیا۔ معراج کے اندر آپ نے اللہ کے اس نور کو دیکھا ہے جو کسی نبی نے نہیں دیکھا، تو اس اعتبار سے آپ کا درجہ اللہ کے یہاں سب میں زیادہ قریب ہے، اور جب آپ کا درجہ سب میں زیادہ قریب ہے تو آپ ہی یہ ہمت کریں گے کہ سفارش کریں گے،
اور یہ سفارش جو ہے سب کے لیے ہوگی، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، یعنی دونوں عالم کے لیے آپ رحمت بن کے آئے ہیں۔ یہ سفارش آپ کی کافروں کے لیے بھی ہوگی، مشرکوں کے لیے بھی ہوگی، مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی، یہ پہلی سفارش ہے۔ اس سفارش کو آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکے گا، اس کے بعد میں پھر سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ جو چیز آپ کے جسم کے ساتھ میں لگ گئی اس کو اتنا بڑا درجہ مل گیا ہے کہ اتنا بڑا درجہ کسی چیز کو دنیا میں اور آخرت میں نہیں ملے گا۔ ہمارے اور آپ کے بدن کے اوپر یہ بال ہیں، لیکن جانتے ہو حضور کے ایک بال کی کتنی بڑی قیمت ہے؟ اگر ایک بال حضور کا کسی کو نصیب ہو جائے تو بس یہ سمجھو کہ دنیا کا اور آخرت کا وہ بادشاہ بن گیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی تھے اور بڑے بہادر تھے۔ ہمیشہ انہوں نے جنگ لڑی ہے، جہاد لڑا ہے، اسلام کے نام کے اوپر ہمیشہ فتح حاصل کی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ لڑے اور بہت تیزی سے لڑے، بہت زیادہ لڑے۔ صحابہ بھی حیران تھے کہ آج خالد ابن ولید اتنے کیوں لڑ رہے، کیا بات ہوئی؟ جب معلوم کیا گیا تو خالد ابن ولید نے بتلایا کہ بھائی تم نہیں جانتے، میں جو اتنے جہاد لڑ رہا ہوں اور میں جو اس طریقے سے اسلام کا جھنڈا بلند کر رہا ہوں، میں اپنی ٹوپی میں حضور کا بال رکھتا ہوں، اور آج وہ ٹوپی یہاں میدان لڑائی میں کارزار میں وہ کہیں گم ہو گئی۔ اب جب تک کہ مجھے وہ ٹوپی نہ ملے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو خالد ابن ولید جیسا مجاہد جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی، وہ اتنا بڑا جہاد جو لڑ رہے تھے، کیوں لڑ رہے تھے؟ اس بال کی برکت سے، جو حضور کا بال آپ کی ٹوپی میں رہتا تھا، اور پھر وہ ٹوپی ملی، یہاں تک کہ آخر تک خالد ابن ولید نے کبھی ہار نہیں مانی، ہمیشہ اسی طریقے سے جنگ لڑی ہے۔ تو نبی کا، ہمارے حضور کی اگر کوئی چیز کسی کو مل جائے تو کتنا بڑا وہ بادشاہ بن گیا، کتنی بڑی اس کی قیمت۔ یہ ان بالوں میں قیمت کہاں سے آ گئی؟ بال تو دنیا کے سروں پر ہے، اور پھر فرعون جیسا تو ہر داڑھی کے بال میں ایک موتی بھی پرو کر رکھے تھا، لیکن فرعون کے داڑھی کے بال کی کوئی قیمت بنی؟ حضور کے بال کی جو قیمت ہے، زمین اور آسمان اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ آپ کے بدن سے نکلا ہے، اور آپ کے بدن کو اللہ نے اس لیے طاقت دے دی ہے کہ آپ نے اللہ کی زیارت کی ہے، تو اللہ کے نور کی وجہ سے آپ کے بدن میں اتنی طاقت آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے اپنی غربت کی شکایت کی تو حضور نے مجھے کوئی 1 کلو کے قریب کھجور دے دی کہ لو ابو ہریرہ تم ان کھجوروں کو رکھو، اور جب تک بھی تم انہیں اسی طریقے سے استعمال کرتے رہو گے اللہ اس میں برکت دیتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ 1 کلو کے قریب حضور کی دی ہوئی کھجوریں اپنے تھیلے میں رکھ لی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کہاں سے کھجوریں بڑھتی تھی، بس میرا کام تو یہ تھا کہ میں تو ہمیشہ اس میں سے نکال کر کے کھاتا رہا، اور وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کھجوروں کے اوپر حضور کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب پھر ایک مرتبہ مدینے میں لڑائی ہوئی، بہت بڑی لڑائی ہو گئی تھی آپسی میں، اس لڑائی میں میرا وہ تھیلا فوت ہو گیا، بس وہ تھیلا جو میرا غائب ہوا ہے، بس جب سے میری وہ سب برکت ہی ختم ہو گئی۔ تو بھئی حضور کو تو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ اگر وہ کھجوروں کے ہاتھ لگ گئے تو وہ کھجوریں کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اتنی برکت اللہ نے ان کھجوروں کے اندر دے دی۔ تم دنیا میں اچھا بتاؤ سب سے زیادہ قیمتی پانی کون سا؟ یہی تو کہو گے زمزم، کیونکہ ہر آدمی زمزم کے پانی کو جانتا ہے، لوگ اسے بول رہے ہیں آب زمزم کا پانی، لیکن آب کے معنی تو مانا تو خود پانی کے، اسے پڑھے لکھے بھی لوگ غلطی کریں، یا تو آب زمزم کہو یا زمزم کا پانی کہو۔ بہرحال یہ پانی جو ہے دنیا کے ہر آدمی اس کو برکت والا پانی سمجھتا ہے،
اسے وہاں سے بوتلوں میں بھر کر کے لاتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب مرنے کا آخری سا وقت نظر آنے لگتا ہے تو آ کر کے اس پانی کو منہ میں ٹپکاتے ہیں تاکہ موت کی آسانی ہو جائے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ زمزم کے پانی سے قیمتی پانی بھی کبھی کوئی دنیا میں آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جہاد میں تھے اور صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، سب نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول پانی نہیں رہا، جانور پیاسے مرنے لگے، ہمارے پاس ہانڈیے پکانے کے لیے بھی پانی نہیں۔ تو اس وقت میں آپ نے حکم دیا کہ اچھا گھونٹ دو گھونٹ جس کے مشکیزے میں پانی ہو وہ پانی لے آؤ۔ وہ پانی اکٹھا ہو گیا کچھ تھوڑا سا، تو آپ نے اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ رکھا، آپ کے ہاتھوں سے وہ پانی اس طریقے سے انگلیوں سے نکلنے لگا جیسے کوئی پانی کا چشمہ ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ سے پانی خوب نکلنا شروع ہوا اور صحابہ نے اس پانی کو اپنے گھڑوں میں بھر لیا، اپنے مشکیزوں میں پڑ لیا۔ تو زمزم کا پانی ہو یا دنیا کا کوئی سا بھی پانی ہو، اس پانی سے زیادہ قیمت والا پانی نہیں ہو سکتا ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ کیونکہ زمزم کا پانی کیا ہے؟ ارے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جس وقت کہ یہ بچہ اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگا اور وہ پانی جسے حضرت ابراہیم ان کے پاس رکھ کر کے آئے تھے وہ پانی ختم ہو گیا، اب پریشان تھی حضرت حاجرہ، بھاگی پھر رہی تھی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی صفا پہاڑی پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پہ جاتی ہیں، کبھی ادھر کو آ کر کے جھانکتی ہیں دیکھیں بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو اس طریقے سے اور وہ حضرت حاجرہ کا بھاگنا کبھی صفا پہاڑی پہ کبھی مروہ پہاڑی پہ جو حج کر کے آئے ہیں اور وہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، یہ وہی تو ہے۔ حضرت حاجرہ کا اس طریقے سے دوڑنا، اپنے بچے اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈنا، یہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ اب قیامت تک جو بھی حج کرنے کے لیے جائے گا اسے کہا جائے گا صفا مروہ کے درمیان میں دوڑو، صحیح کرو۔ اور حجی نہیں، اگر عمرہ بھی کرتے ہو تو عمرے میں بھی صفا مروہ کی صحیح کرنا ضروری ہے، ورنہ تو بڑا نقصان ہو جاوے گا۔ تو یہ صفا مروہ کی صحیح کس بات کے لیے تھی کہ کہیں سے پانی مل جائے، ادھر پہاڑ ہے ہو سکے پر کہیں پانی نظر آ جائے تو میں اپنے بچے کو پانی لے آؤں، پانی پلا دوں، یہ کوشش تھی۔ تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور پھر یہی اسماعیل جو ابھی بچہ ہی تھا جو پیر زمین کے اوپر مارا تو زمین میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، یہ ہے وہ زمزم کا پانی۔ تو زمزم کا پانی جو نکلا ہے وہ تو اسماعیل کے پیروں کی برکت سے نکلا، اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ درجہ نہیں ہے جو ہمارے نبی کا درجہ ہے، اس لیے نبی کی انگلیوں سے جو پانی نکلے گا اس کا مقام، اس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ زمزم کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے تو زمزم نکلا اور حضور کی انگلیوں سے وہ پانی نکلا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ زمین یہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک پھیلی ہوئی زمین ہے، تو کون سی زمین زیادہ قیمتی تمہارے یہاں؟ یعنی کہ بھائی اسے تو چلو ہم 10 لاکھ روپے بیگھہ لے رہے، اسے اس بھاؤ لے رہے، یہ نہیں، ایسی زمین بتاؤ کہ جس زمین کی اللہ کے یہاں بھی قیمت، اور ساری زمین جتنی بھی پھیلی ہوئی ہے اور سارے آسمان سارے پہاڑ سب ایک طرف رکھ دو تب بھی اس زمین کی قیمت زیادہ ہو۔ یہ وہ زمین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آپ کے بدن سے ملی ہوئی ہے، جو مٹی آپ کے بدن سے قبر کی مل گئی ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی مٹی ہے۔ اگر پورا آسمان اور پورے زمین کا خزانے بھی ایک طرف رکھ دو اور وہ مٹی کو ایک طرف رکھو جو حضور کے بدن سے قبر میں ملی ہوئی ہے تو اس کا درجہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو حضور کا تو وہ مقام ہے کہ آپ کا بدن سے لگنے والی مٹی، آپ کی انگلیوں سے لگنے والا پانی، آپ کے بدن سے لگنے والے بدن سے یہ میل کچیل بال وغیرہ اتنے قیمتی ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز قیمت نہیں رکھتی۔ اب سوچو کہ یہ آخر کہاں سے اتنی بڑی قیمت آ گئی؟ کیونکہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور جو اللہ کے زیادہ قریب ہے اسی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔
یہ تمہاری مسجد کی قیمت کیوں بڑھ گئی؟ اچھا بتاؤ۔ ایک تو تمہارے بھٹوں میں وہ اینٹیں لگ رہی ہیں، بھٹے سے اینٹیں نکلی، کہیں وہ سڑک پہ لگائی گئیں، کہیں بھٹے سے اینٹیں نکلی پیشاب خانہ بنایا گیا، بھٹے سے اینٹیں آئی گئیں تو لیٹرنگ میں رکھی گئیں، اور اسی بھٹے کی اینٹیں تم نے اس مسجد کے فرش میں لگا دی یا اس مسجد کی دیواروں میں لگا دی۔ اب کیا حکم ہو گیا؟ جو غسل خانے میں اینٹیں لگ رہی ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب اس پہ ناپاک پیر نہ رکھے جائیں۔ جو فرش، جو پیشاب خانے میں اینٹیں لگ رہی ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب اس کے اوپر نہا کر کے پیر رکھو۔ اور جو مسجد کے فرش میں اینٹ لگ گئی ہے، اس کے لیے حکم ہو گیا کہ اگر غسل کی حاجت ہے، جنابت کی حالت ہے، تو آپ کا جانا ہی جائز نہیں۔ ضروری ہے کہ غسل کرو، نہا کر کے تب مسجد کی اینٹ کے اوپر پیر رکھو، ورنہ تو گنہگار ہو جاؤ گے، اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ تو بھئی اینٹ تو ساری برابر ہیں، یہ ساری اینٹیں جو برابر ہیں سب کی ایک قیمت ہے۔ بھٹے سے اٹھاتے ہو تو کوئی قیمت علیحدہ علیحدہ دے کر کے نہیں آتے، لیکن مسجد کے فرش میں جو اینٹ لگ گئی ہے، اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کے اوپر ناپاک پیر رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بات کیا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کا نور ہے۔ خانہ کعبہ کو تو ایسے سمجھو جیسا کہ دنیا کا سب سے بڑا بجلی ہاؤس، جہاں سے بجلی بن کر کے ساری دنیا میں تقسیم ہوتی ہو، ایسے ہی خانہ کعبے کو سمجھو، وہاں سے نور چلتا ہے، اور یہ نور جو ہے اللہ کی طرف سے کعبے کے اوپر اترتا ہے، اور وہاں سے یہ نور جو ہے زمین کے راستے آپ کی اس مسجد تک بھی آ گیا، اور ہر مسجد تک پہنچ گیا۔ اس لیے مسجد کی قیمت سب میں زیادہ بڑھ گئی، ہم آج اسے بھول گئے۔ خاص طور سے ہمارا جو نیا طبقہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے مسجد کا احترام ختم کر دیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ ہم نے اپنے کو مسجد سے دور کیا تو اللہ نے ہم کو اپنے دربار سے دور کر دیا، اور ہم جب اللہ کے دربار سے دور ہو گئے تو ہم کسی کام کے نہیں رہے۔ آج دنیا کے اندر یہ سب سے بڑا فتنہ آیا ہے۔ تعجب اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے گناہ کرتے ہیں، تعجب اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ مسجدوں کی چیزوں کو چراتے ہیں۔ مسجد کے اندر پیسہ رکھا ہے تو اسے چرا کر کے لے جائیں گے، مسجد کے فرش کو چرا کر کے لے جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو سوچو کہ آخر تم کون ہو اور مسجد کیا ہے؟ مسجد کی قیمت، ہاں تمہاری قیمت اگر ہے تو تمہارے اس دل سے ہے جو دل تمہارا اللہ سے لگ گیا۔ انسان کا جتنا بھی یہ بدن ہے کوئی قیمت نہیں رکھتا، لیکن تمہارے بدن کے اندر جو یہ دل رکھا ہے نا، اس دل کے اندر اگر اب اللہ کا نور آ گیا، کبھی اللہ کی یاد آ گئی، تو یہ تمہارا دل بہت قیمتی ہو گیا۔ یہاں تک لکھتے ہیں علماء کہ مومن کا وہ دل جو اللہ سے لگا ہوا ہو، اس کی عزت اللہ کے یہاں کعبے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مولانا روم لکھتے ہیں، دل بدستاور کے حج اکبرش، اد ہزارہ کعبہ یک دل بہترش۔ وہ مسلمان کا دل جو اللہ سے لگ گیا، اگر وہ دل تمہارے ساتھ میں لگ گیا تو بھائی اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی جو ہزاروں کعبے کی بھی قیمت نہیں۔ تو ہر چیز کے اندر جو قیمت آ رہی ہے وہ وہاں سے آ رہی ہے، اور مسجد بھی اسی میں داخل ہے۔ اس لیے مسجد کا احترام کرو۔ مسجد کے اندر آؤ گے، جتنی دیر یہاں پر بیٹھے ہو اتنی ہی دیر تم بخشے بخشائے ہو، لیکن ہمیں مسجد کا بیٹھنا تو قید خانہ نظر آنے لگا، اور گلیوں کا اندر کھڑا رہنا وہ ہمیں بڑے مزے کا ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ اچھا تم ہمارے گھر سے بھاگ رہے ہو تو جاؤ، تم اپنا دوسروں کے دروازے پہ چلے جاؤ، دیکھیں وہاں تمہیں کیا ملے گا۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ مہینہ جو رجب کا آ رہا ہے، ان تاریخوں کو یاد کر لیا کرو۔ یہ مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر آپ کو معراج ہوئی، اور معراج میں آپ کو مکہ معظمہ سے آسمانوں پر لے جایا گیا، اور آپ نے وہاں سب کا منظر دیکھا، کیا کیا جنت والوں کو کیا کیا ملے گا، جو دوزخ میں جائیں گے انہیں کس قسم کا عذاب ملے گا۔ اور پھر آپ اس مقام کے اوپر پہنچے جہاں کوئی بھی نبی اس مقام کے اوپر نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ اس اعتبار سے اس مہینے میں بھی بڑی عزت، بڑی عظمت
محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اصلیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔